نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدہ ختم نبوت پر احادیث سے دلائل کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ صحیحین کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں، مسند امام احمد بن حنبل، ان تمام احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال کا مثل رجل، اس شخص کی مانند ہے، بنا بیتن، کہ جس نے گھر بنایا، فاحسنہ و اجملہ، اور اس کو خوبصورت کیا، آراستہ کیا اس کو، پھر الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر ایک کنارے پر جو ہے ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ، اور لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ویعجبون لہ، اور اس سے جو ہے نا خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر، ویقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ اینٹ جو ہے ایک کونے میں کیوں نہیں رکھی گئی، وانا خاتم النبیین، اور بے شک میں آخری نبی ہوں۔ اب اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی، سابقہ انبیاء کی نبوت کو اور اپنی نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی ہے، کہ اللہ نے ایک محل جو ہے انبیاء کی نبوت کا ایک محل بنایا، ایک محل بہت بڑا خوبصورت محل، کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی، یعنی ان نبوت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ گویا اس میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت محل ہو اور اس میں تمام تر ضروریات پوری کر دی جائیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی رہے اور اس کے بعد اس میں کسی چیز کی لگنے کی گنجائش نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آ کر اس اینٹ والی جگہ کو جو ہے مکمل کر دیا، اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہاں تشبیہ ہے، یہ حقیقتاً مراد نہیں کہ حقیقت میں انبیاء کی جو نبوت ہے وہ کہیں کسی محل کی صورت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے ابن عساکر سے، اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، کہ میں نے اس اینٹ والی جگہ کو بند کر دیا، وَخُتَمِ بِيَ الْبُنْيَانِ، اور مجھ پر اس تعمیر کو ختم کر دیا گیا، وَخُتَمِ بِيَ النَّبِيُّونَ یا بِيَ الرُّسُلِ، اور مجھ پر رسالت کو اور نبوت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں اس سے بخوبی یہ بات یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی گنجائش نہیں رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، گویا وہ قصری نبوت وہ مکمل ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں مرزائی جو ہے ایک سوال کرتے ہیں، ایک اعتراض کرتے ہیں۔ دو قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، گویا یہ محل مکمل ہو چکا ہے، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اب تشریف لائیں گے، گویا وہ پہلے سے اس محل کے اندر موجود تھے، تو اس محل سے نکل کر وہ کوئی اور محل بنائیں گے، تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی وفات ان کو نہ ہونا، قیامت کے قریب دوبارہ ان کا نزول ہونا، یہ آخر ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے، مثلا ایک کارخانہ ہو، اس میں 100 آدمی بھرتی کیے جائیں، اور اس میں ایک آدمی کی گنجائش ہو اور آخری آدمی کو بھرتی کر لیا جائے۔ اب آخری آدمی کی جب بھرتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب یہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، مزید کسی کو نہیں رکھا جا سکتا، اب کہیں پہلے جو لوگ گزرے ہیں، یعنی جن کی بھرتیاں آخری بندے سے پہلے ہوئی ہے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا بعد میں آ جائے، مثلا یہ آخری بندہ فوت ہو جائے اور وہ بعد میں بھی ہو، تو اب اس کے آخری ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آخری میں آخری بھرتی جو ہے وہ پہلے والے لوگوں کی ان زیادہ عمر جو ہے نا پانی کی وجہ سے یا بعد میں وفات ہونے کی وجہ سے اس کے
منافی نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھ جانا زندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں دوبارہ جو ہے نا تشریف لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ ایک محل جو ہے، اس محل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکل گئے، گویا یہ محل جو ہے اس کے اندر تزلزل آ گیا، تو گویا محل کے تزلزل کو مرزا قادیانی کی جو نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں محل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک اینٹ اس سے نکال دی جائے اس میں تزلزل آ جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں حقیقت پر یہ بات مبنی نہیں ہے، یہاں یہ تشبیہ ہے، اور تشبیہ میں تمام احکامات کو دیکھ کر تشبیہ نہیں دی جاتی، تشبیہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے مشبہ بھی اور ایک ہے مشبہ، مثلا زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے، اب یہاں زید کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے اور زید جو ہے مشبہ ہے اور جو ہے شیر مشبہ بھی ہے، اب یہاں یہ نہیں ہے، تشبیہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی شیر کی تمام تر لوازمات جو ہے، شیر جو ہے درندہ ہے اور جنگلوں میں رہتا ہے، حیوان مفترس ہے، جو ہے چیر پھاڑتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، بڑے ناخنوں والا ہے، یہ ساری، اسی طرح دم والا ہے، یہ ساری صفات یعنی ایک زید کے لیے ثابت کرنا ضروری تو نہیں ہے، بلکہ تشبیہ کسی خاص وصف میں دی جاتی ہے۔ اب یہاں زید کو تشبیہ دی گئی ہے شجاعت میں شیر کے ساتھ، یعنی تمام لوازمات کا تشبیہ کے اندر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہاں مرزائیوں نے اس چیز کو حقیقت پر مبنی کر کے کہا کہ گویا کہ یہ حقیقتاً کوئی ایسی بنیاد ہے، یعنی ایسی کوئی تعمیر ہوئی ہے انبیاء کی نبوت کی کہ جس سے کوئی ایک کو نکال دیں تو باقی جو ہے وہ تعمیر ختم ہو جائے، یہ فلائیں، یہ ساری یہاں اصل میں تشبیہ دی گئی ہے۔ جب تشبیہ دی گئی ہے تو تشبیہ کے اندر تمام لوازمات کو ہونا ضروری بھی نہیں ہے، یعنی مشبہ بھی کے اندر جو چیزیں ہوں وہ مشبہ کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے، تو ایسا جب نہیں ہے تو ایسا اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ صحیحین کی روایت جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں مسلم شریف میں ایک روایت ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل النبیین، میری اور انبیاء کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے، بنا دارن، اس شخص نے گھر بنایا، فاتمھا، اس نے اس کو پورا کیا، الا لبنۃ واحدہ، مگر ایک اینٹ، یعنی ایک اینٹ ابھی اس میں باقی تھی، فجئت انا، میں آیا، فاتممت تلک اللبنہ، میں آیا اور اس جو ہے نا اینٹ کو پورا کر دیا۔ اور اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک مضمون کی اور روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ابی حاتم نے بھی اس کو جو ہے نقل کیا ہے۔ اب اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی، میری مثال، و مثل الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی مانند ہے، بنا دارن، کہ اس نے گھر بنایا، فاکملھا واحسنا، اس کو مکمل کیا اور اس کو خوبصورت کیا، الا موضع لبنۃ، مگر ایک اینٹ کی جگہ، فکان من دخلھا، پس جو شخص اس کے اندر داخل ہوا، فنظر الیہ، اور اس نے دیکھا، قال، اور کہا، من ما احسنھا، کیا یہ خوبصورت ہی محل ہے، الا موضع لبنۃ، مگر اس اینٹ کی جگہ، فختم بی الانبیاء، اور مجھ پر انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ ان تمام روایات کا مضمون ہے کہ تقریباً تو ان سب میں جو ہے نا اس بنیاد یعنی اس قصر کی اور اس تعمیر کی مثال دی گئی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح اس قصر کے اندر اینٹ لگانے سے باقی کسی اینٹ کی گنجائش نہیں رہتی، وہ مکمل ہو جاتی ہے تعمیر، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرنا نبوت کا یہ غلط ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے اور امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا